یہ کلام الہی تمام انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے، لیکن ہر دور کے انسان اس کو اپنے اندر موجود ایمانی پوٹینشل کے اکارڈنگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کا تعلق کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی سے نہیں ہے کہ کسی معاشرے کے لیے تو اللہ کے احکامات ٹھیک تھے، اس دور میں لوگ مانتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے کے لیے اللہ کے احکامات ٹھیک نہیں ہیں، جیسے بہت سے احکامات سے لوگ دن بدن انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے اندر موجود ایمانی پوٹینشل سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے، وہیں پہ ابو لہب تھا اور وہیں پہ حضرت ابو بکر تھے۔ دونوں میں کیا فرق تھا؟ ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون تھا، یعنی رشتہ دار تھے، چچا تھے، اس کے باوجود وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے، جبکہ حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے دل و جان سے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو وہیں پہ جان نثار لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے احکامات پر، اللہ کی توحید پر جان دینے کے لیے قربان ہیں، اور وہیں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت آسیہ کو باوجود تکلیف اٹھانے کے کہ فرعون نے ان کو چوماخا کروا دیا تھا۔ چوماخا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر کیل ٹھکوا دینا، تو فرعون نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ تو ان کا جرم کیا تھا کہ وہ توحید پرست ہو گئی تھی، وہ کہتی تھی بس اللہ کو مانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو میں خدا نہیں مانتی، اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے ترجیح دی تھی۔ جبکہ فرعون جس کو کوئی چوماخا کرنے والا نہیں تھا اگر وہ ایمان لے آتا، کوئی اس کو برا بھلا کہنے والا نہیں تھا اگر وہ ایمان لے آتا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں تھا، وہ خود بادشاہ تھا، اس کے باوجود وہ نہیں مان سکا۔ دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن دونوں کے ایمانی پوٹینشل میں فرق ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو ماننا یا اللہ کے احکامات سے انکار کر دینا، اس کا تعلق کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی سے نہیں ہے، نہ کسی ماڈرنزم میں سے ہے، اس کا تعلق ہمارے اندر موجود ایمانی پوٹینشل سے ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جس کے اندر بینائی ہوگی اسی کو پتہ چلے گا نا، سورج کی روشنی ایسے ہے، شعاعیں ایسے ہیں، آسمان نیلا ہے، یہ جہان کے رنگ ایسے ہیں۔ جس کی اپنی آنکھوں میں بینائی ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا جہاں کے رنگ ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا روشنی ہے، کیا سورج ہے، کیا نہیں ہے۔ اس کی بلا سے اس کو نہیں سمجھ آئے گی اگر اس کو سمجھایا جائے گا۔ اسی طرح سے جن کے اندر ایمانی پوٹینشل ہوتا ہے وہ سچ جھوٹ پہ مر مٹنے والے ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ ان کے لیے موت ہوتی ہے، سچ کے اوپر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایمانی پوٹینشل ہے، ایمان کی بینائی ہے، وہ صحیح راستے پہ قائم رہنے والے ہیں، برے راستے سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ اور جن کے نزدیک اچھائی برائی کی کوئی پہچان نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اچھائی کر لیں تب بھی ٹھیک، برائی کر لیں تب بھی ٹھیک، نماز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، قضا کر لیں تب بھی ٹھیک، سچ بول لیں تب بھی ٹھیک، جھوٹ بول لیں تب بھی ٹھیک، رشوت لے کا مال کما لیں تب بھی ٹھیک، حلال کما لیں تب بھی ٹھیک، وہ زندگی میں مکسب چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹس مین کہ ان کے اندر بینائی ہی نہیں ہے، ایمان کا وہ نور بصیرت ہی نہیں ہے جو ان کو فرق بتا سکے، ان کو صحیح راستے پہ قائم رکھ سکے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے۔ وہ ایمان جب ہمارے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ باقی سارے مسئلے خود ہی سارٹ ہو جائیں گے۔ تو جس طرح سے ہم اپنی زندگی کی باقی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح اللہ سے ایمان بھی مانگے۔ وہ ایمان جو ہماری جنت کا ضامن ہے، ہماری ہمیشہ کی خوشیوں کا ضامن ہے، جس ایمان کی بیس پر ہماری قبر میں روشنی ہوگی، جس ایمان کی بیس پر ہماری مشکلات آسان ہوں گی اور قیامت کے دن کی مشکلات آسان ہوں گی، اس ایمان کا بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔